آج وسیلہ کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ جب ہم محبوبان خدا یعنی انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ایک ٹولہ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ لیکن اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کائنات عالم میں ہر انسان وسیلے کا محتاج ہے۔ ہر انسان کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ بچے کو تربیت کے لیے والدین کے وسیلے کی ضرورت ہے، اور ہر کمزور کو طاقتور کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ غریب امیر کا وسیلہ ہے، امیر غریب کا وسیلہ ہے، حتیٰ کہ انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے جانور بھی وسیلہ ہے۔ غرض ہے کہ اس کائنات میں، اس کائنات کے جو معاملات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وسیلے کے محتاج ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حالانکہ سب کچھ کرتا خدا ہے، سب کچھ رب ذوالجلال کے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ اس کائنات کو بنانے والا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن کیا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح وسیلے کا محتاج ہے۔ بچہ جو ہے اس کی پرورش کے لیے بلا شبہ والدین وسیلہ ہیں، لیکن پرورش فرماتا رب ذوالجلال ہے۔ اور اسی طرح غریب کی روزی کا وسیلہ دولت مند لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں روزی دینے والی رب کی ذات ہے۔ اور اسی طرح مرض سے نجات کا دوا اور ڈاکٹر وسیلہ ہے، لیکن حقیقت میں شفا عطا وہ فرماتا ہے، شفا کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر خیال رہے کہ ان ساری چیزوں کو وسیلہ ٹھہرانے والے اور ان کو وسیلہ بنانے والے اور ان کا سہارا لینے والے پکے اور سچے مومن بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا سہارا لینے سے رب ذوالجلال کی وحدانیت میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آتا، اور ایک اللہ کو ماننے والے ان چیزوں کا سہارا لینے کے باوجود بھی پکے اور سچے مومن اور موحد ٹھہرتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے جب ان چیزوں، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، عام سی چیزیں اور عام انسان دنیاوی جو ہیں، جب ان کا وسیلہ لینے سے شرک نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے پیارے جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، اللہ جن کی سنتا بھی بڑی ہے اور پھر ان کے وسیلہ پیش کرنے والے کی بھی بڑی سنتا ہے، ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے سے کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ لوگ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ سب سے پہلے انسان اور انسانیت کے بعد ابو البشر اور تمام نبیوں کے بعد خود بھی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ میرا خیال ہے کہ کچھ عوام کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور کل انبیاء اور کل انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا؟ سب سے پہلے انسان اور ابو البشر، ساری انسانیت کے بعد اللہ کے نبی اس کائنات کی تاریخ میں اور انسان کی تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے میرے حضور کو وسیلہ بنایا۔ تمام انبیاء کے بعد نے سب سے پہلے میرے حضور کی ذات کو وسیلہ پیش فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، رب ذوالجلال نے ان کو بطور عقاب زمین پہ اتار دیا۔ آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، لیکن کیا کہ اس لفظ کی معافی نہ ملی۔ اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا، اپنی حدیث کی کتاب۔ ان کے علاوہ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بھی نقل کیا ہے، اور ان کتابوں کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم وہ ذات کے جن کا نام لیتے ہوئے تم تھکتے نہیں، وہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، لیکن لفظ کی معافی نہ مل سکی، لیکن ایک دن آدم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے حضور کے وسیلہ سے، جس کو بات سمجھ رہی وہ ضرور بولے، ایک دن ہمارے آقا کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میں محمد کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم تم نے میرے محبوب کو کیسے پہچان لیا؟ جس کو سمجھ آیا وہ ضرور بولے۔ آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچان لیا؟ کیونکہ ابھی میں نے ان کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا جس دن تو نے اپنے دست
دست قدرت سے میری تخلیق فرمائی تھی، مجھے پیدا فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا، جب سر اٹھایا تو میری نگاہ عرش کے ستونوں پہ پڑی، میری نگاہ عرش کے ستونوں پہ پڑی اور میں نے دیکھا کہ عرش کے ہر ستون پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم النبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم النبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ تو باری تعالیٰ میں یہ دیکھ کے جان گیا اللہ اکبر، کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، سبحان، جس ذات کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ مخلوق میں تجھ سے سب سے زیادہ معبود ہے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا آدم آپ نے سچ کہا ہے، ساری مخلوق میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہیں، اور اے آدم ان کے وسیلے سے دعا کرو اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہاری بخشش بھی فرما دی، سبحان، میں نے تمہیں معاف بھی فرما دیا، تم نے میرے محبوب کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے بعد اور تمام انسانیت کے بعد ان کو جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ محبوبان خدا کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تمام نبیوں کے بعد کی سنت ہے۔ سبحان